اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 39 کو مکمل تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس آیت میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو ہم سمجھنے والے ہیں۔ اس آیت میں بہت سے لوگ ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار مسٹیکس کر جاتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے اس میں ہونے والی ان غلطیوں کو سمجھیں گے کہ ہم کون سی غلطی اس میں کر جاتے ہیں، اور پھر ان غلطیوں کی کریکشن بھی کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، اب یہاں پر دیکھیے بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا۔ اب یہاں پر یو نہیں پڑھنا، فا زبر فا، یا واو زبر یو، فا یو، ٹھیک ہے۔ اس کو یو کی بجائے ہم اس کو پڑھیں گے یو، فا یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، مائی، اس کو مائی نہیں کہنا، حمزہ کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ فا یو مائی، ذال لام دو زیر ذل، فَيَوْمَئِذٍ۔ اب ذال کو جب ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے تو ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے۔ جب بھی تنوین کو لام اور را کے ساتھ ملایا جائے تو ادغام کا قاعدہ لگتا ہے۔ ہم یہاں پر ادغام کریں گے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ہم نے یہاں صرف ملانا ہے لیکن بغیر غننے کے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یرملون کے لام اور را آگے ہیں۔ جب بھی یہ دو لیٹر آئیں گے صرف ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پڑھا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا، لام کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی کہ الف ہے، الف سے پہلے جب بھی زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسی لیے اس الف کو ہم نے لام کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، یاسین پیش یس، حمزہ زبر آ، یس آ، لام پیش لو، یس الو، عین نون زبر عن۔ اس نون ساکن پر آواز کو اپنی ناک میں چھپا کر غنہ کرنا ہے، آواز آپ کی ناک میں چھپنی چاہیے۔ عن، ایسے نون کی آواز پراپرلی آپ نے پروناؤنس نہیں کرنی، پراپرلی ادا نہیں کرنی، بلکہ اخفا کرنا ہے یعنی کہ چھپا ہوا غنہ کرنا ہے۔ زبان جو ہے اوپر تالو کے ساتھ سختی سے چپکنی نہیں چاہیے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ذال میم زبر زم، ذال کو آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے، نون کو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ اور کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جب بھی نون کے اوپر جزم آئے اور اس کے بعد حروف با آ جائیں تو نون کی جگہ ہم میم کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ یہاں پر ہم اقلاب کریں گے یعنی کہ بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو ہم کس چیز کو بدل رہے ہیں؟ نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا زم با زیر بی، یہ والی مد مد منفصل ہے، چھوٹی مد ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، الف والا حمزہ، ٹھیک ہے، اوریجنل حمزہ نہیں ہے۔ اس مد کو ہم 3 الف تک صرف کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ عَذَم بِهِ، حمزہ نون زیر
یہاں پر بھی آپ نے آواز کو ناک میں چھپانا ہے، یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، سین واو دو پیش سوں۔ اب یہاں پر آپ نے ساؤں نہیں کہنا، بہت سی لوگ یہاں پہ مسٹیک کیا کرتے ہیں، ان ساؤں والا جان، ان ساؤں نہیں پڑھیں گے، سین کے اوپر دو پیش ہے، ہم یہاں پر سوں۔ اب یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، لیکن ادغام ہو رہا ہے غننے والا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یرملون کے لام اور را کے علاوہ باقی 4 حروف آتے ہیں جب بھی تنوین کے بعد، تو ہم ادغام بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں، یہاں پر ہم ملائیں گے بھی اور آواز بھی ہماری ناک میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھیں گے سو، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، جیم الف نون مد زبر جان۔ اب یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر مد ہے اور یہ مد مد لازم ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ اس سے اگلا والا جو حرف ہوتا ہے وہ تشدید والا ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مد کی مقدار ہے 5 سے 6 الف تک، یہ سب سے بڑی مد ہے، اس کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے۔ اور اس میں کیا مسٹیک ہوتی ہے، غلا جان، بہت سے لوگ نون کو صرف ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اس کی تشدید کو بھول ہی جاتے ہیں، ہم نے یہاں پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ نون کے اوپر جب بھی تشدید ہو تو غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ پہلے مد کی مقدار کو پورا کریں گے، پھر ہم یہاں پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا جان، اب یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، نون دو پیش نون، جان، لیکن ہم یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ دونوں پیش ڈراپ ہو جائیں گی، پھر نون ساکن بھی ہو جائے گا اور تشدید والا تو آلریڈی ہے، تو ہم نے یہاں پر غنہ کر کے پھر سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا، وَلَا جَانٍ، یہ کمپلیٹ آیت کیسے پڑھی جائے گی، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔